اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا کہ جب ہجرت کا حکم ہو رہا تھا اور مسلمان مدینہ جا چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، تو اس زمانے میں ایمان کی سب سے بڑی علامت ہجرت کرنا تھا۔ مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ عرب میں جہاں بھی ہیں، کسی بھی دیہات میں، گاؤں میں، شہر میں، قریے میں، مکہ میں، اگر وہ اب اتنی استطاعت رکھتے ہیں تو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہجرت کریں، اور جو ہجرت نہیں کرتا تھا اس کو منافق سمجھا جاتا تھا، سوائے اس کے کہ جو واقعتاً مجبور ہو کسی وجہ سے، اللہ اس کو جانتے تھے۔ اسی پس منظر میں یہ آیات بھی ہجرت کے بارے میں بات کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جب جان نکال رہے ہوں گے ان کی فرشتے، یعنی ایسے لوگ جن کی فرشتے جب جان نکال رہے، کون سے لوگ؟ ظالمی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا؟ کہ ہجرت نہیں کی، باوجود استطاعت کے ہجرت نہیں کی۔ جب ان کی جانیں فرشتے نکالیں گے، قالوا فیما کنتم، ان سے پوچھیں گے کیا ہوا تھا تمہیں، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، کیا مسئلہ تھا؟ اچھا، وہ بہانہ کریں گے، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم تو بڑے مجبور تھے، لاچار تھے، ہم تو زمین کے اندر ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پاس تو وسائل نہیں تھے۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، کسی ایک علاقے سے چمٹے رہنا کوئی ایسی بہادری کی علامت نہیں ہے۔ دین کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ہجرت فرض ہو جاتی ہے، لازمی ہے۔ ساری زمین اللہ کی زمین ہے۔ وطن کی محبت اپنی جگہ، لیکن وطن کی محبت سے بھی بڑی محبت ایمان کی محبت ہے۔ اگر ایمان ہی بچانا مشکل ہو جائے تو پھر وطن کی محبت نہیں دیکھی جائے گی، پھر انسان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس کے لیے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت آتی ہے کہ جن کے پاس وسائل بھی تھے، ایمان بچانا مشکل تھا، ہجرت کر سکتے تھے، دوسرے علاقے میں جا سکتے تھے، پھر بھی وہیں پر بیٹھے رہے، اپنے ایمان کو خراب کرتے رہے، تو فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، ساری زمین اللہ کی زمین ہے، کہیں بھی تم جا سکتے تھے۔ آج کل تو مجبوریاں یہ ہو گئی کہ سرحدیں بنا دی گئی، یہ سرحدیں شیطانی سرحدیں ہیں، ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، انسانوں کی بنائی سرحدیں ہیں نا۔ زمین تو پوری اللہ کی زمین ہے، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر کہیں بھی رہے، لیکن چونکہ مجبوریاں اب آ چکی ہیں، سرحدیں بنا دی گئی ہیں، جانے نہیں دیا جاتا، تو اب صورتحال بالکل مختلف ہو گئی ہے، بدل گئی ہے۔ اب انسان واقعتاً مجبور ہے۔ اب وہ کہیں گے فرشتے کہ اللہ کی زمین، اس زمانے میں یہ حالات نہیں تھے، پوری زمین وسیع تھی، کسی بھی علاقے میں، کسی ملک میں آپ ہجرت کر کے جا سکتے تھے، رہ سکتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی آپ سے ویزا نہیں پوچھتے تھے، کوئی پاسپورٹ نہیں پوچھتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ فتہاجروا فی، فرمایا کہ زمین، اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی، تمہیں ہجرت کرنی چاہیے تھی، ہجرت کرتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، کیونکہ یہ ان کا بہانہ تھا، ان کے پاس وسائل تھے، استطاعت تھی، ہجرت کر سکتے تھے۔ وساءت مصیرا، اور یہ جو جہنم میں فرمایا کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
ہر معاملے کے اندر یہ یاد رکھیں، قانون اور کلیہ یہ ہے کہ ہماری استطاعت کیا ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ یعنی ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جس طرح ہمارے آج ہی ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہم تو غیر عرب ہیں، ہم اس طرح عربی زبان ادا نہیں کر سکتے جس طرح عرب کرتے۔ بے شک یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ صرف یہ پوچھے گا کیا تم نے قریب ترین ہونے کی کوشش کی، یعنی جتنا تم کر سکتے تھے کیا تم نے کیا؟ اگر اتنا بھی نہیں کیا پھر ظاہر اللہ پوچھے گا اچھا کتنی اس کی استطاعت کتنی تھی، میری کتنی تھی، آپ کی کتنی تھی، اس کی کتنی تھی، اس کی کتنی، یہ اللہ جانتا ہے کہ اگر تو اپنی استطاعت کے مطابق اس نے سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی تو پھر معاف فرما دے گا، اور اگر اس نے استطاعت کے مطابق کی کوشش نہیں کی تو پھر اللہ پوچھے گا کہ استطاعت تھی تمہاری، تمہیں میں نے دیے تھے۔ یہ ہر معاملے کے اندر انسان یہ دیکھ لے کہ اس نے جواب اللہ کو دینا ہے، کسی مولوی کو، کسی مفتی کو، کسی پیر کو اس نے جواب نہیں دینا، اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ فرمایا الا المستضعفین، اب دیکھیں اللہ نے یہاں بھی ایک استثناء دے دیا، ایکسیپشن دے دی ہے، الا المستضعفین، سوائے فرمایا جو واقعتاً کمزور لوگ ہیں، الا المستضعفین، سوائے ان لوگوں کے جو کمزور ہیں۔ کون؟ من الرجال، چاہے وہ کمزور مرد ہوں، والنساء یا عورتیں ہوں، والولدان یا بچے ہوں، ان کو اللہ معاف فرمائے گا، یعنی ان کے پاس واقعتاً وسائل نہیں تھے۔ یعنی اس طرح ہجرت، ایک ہجرت تو وہ تھی جو مکہ سے مدینہ ہوئی، اب اس طرح کی ہجرت تو ظاہر نبیوں کے سلسلے کے ختم ہونے کے بعد ختم ہو چکی۔ ایک ہجرت وہ ہے جو 1947 میں ہوئی تھی، یہ بھی ہجرت ہے، یہ بھی چونکہ زبردستی نکالا گیا تھا، مارا گیا تھا، جان مال عزت اس وقت محفوظ نہیں تھی، تو یہ ہجرت بھی بالکل ثواب کی ہجرت ہے۔ ایک ہجرت وہ ہے جو اب بیچارے فلسطین والوں کو کرنی پڑ رہی ہے، یہ بھی ہجرت ضروری ہے، یہ بھی ثواب کی ہجرت ہے، کرنی چاہیے ذرا۔ تو باقی اور ہجرتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی دین کی خاطر، اب اس طرح کی ہجرت رہ گئی ہیں، کسی ظلم سے بچنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کی ہجرت کی جا سکتی ہے۔ فرمایا کہ واقعتاً جو کمزور تھے، چاہے وہ مرد تھے یا عورتیں تھیں یا بچے تھے، لا یستطیعون حیلا، جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، کوئی سبیل نہیں تھی سفر کرنے کی، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ کہ وہ راستہ پا سکتے تھے، تو کیا ہوگا؟ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، فرمایا کہ پھر ان قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتے ہیں، اللہ جانتے واقعی یہ کمزور تھے، نادار تھے، بیچارے نہیں کر سکتے تھے، کوئی وسیلہ کوئی ہیلہ ان کے پاس نہیں تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، فرمایا کہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ اور یہ کلیہ پھر ہر معاملے میں ہے، یعنی اگر واقعتاً انسان مجبور ہے اور کمزور ہے اور کوئی اس کا وسیلہ ہیلہ نہیں تھا، وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، تو پھر اللہ واقعتاً اس کو معاف فرمائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس وسائل تھے اور وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا تو پھر اس کو اتنا کرنا چاہیے جتنا وہ کر سکتا تھا، اس ہر معاملے کے اندر۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا جو بھی ہجرت کرے گا اللہ کے راستے میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، تو وہ اللہ کی زمین میں اپنے لیے بڑی کثرت کے ساتھ کھلی گنجائش پائے گا، اللہ اس کے لیے وسعت کھول دیں گے، وہ گنجائش پہنچا دیں گے، بڑی وسعت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اس کو گنجائش ملے گی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلا، ہجرت کس لیے؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کے لیے۔ یہ ہجرت خاص جو یہ ہجرت ہے اس کی نیت لازمی ہے، جو حدیث آتی ہے وہ کیا انما الاعمال بالنیات، اس میں ہجرت ہی کی بات کی گئی ہے کہ ہجرت اگر اس کے اللہ کے رسول کے لیے پھر قبول ہوگی، اگر کسی اور نیت سے ہے، اسی حدیث میں آتا ہے اگر شادی کرنے کے نیت سے جا رہا ہے، کہے گا میں ہجرت کی ہے، تو وہ پھر ہجرت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ کے لیے، ثم یدرکہ الموت، اور پھر راستے میں اس کو موت آ گئی، ہجرت کر رہا تھا اس نیت کے ساتھ، راستے میں موت آ گئی، فقط وقع اجرہ علی اللہ، فرمایا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، کیونکہ اس کی نیت صحیح تھی، ہجرت اس کے لیے کر رہا تھا، موت آ گئی، موت تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ایک قدم اٹھا لیا اللہ کے راستے کی طرف، اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا کہ اللہ بہت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا یہ ہجرت تو وہ تھی جو اس زمانے کی، اب ہماری ہجرت کیا ہے؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، معاف فرمائے۔ ایک ہجرت تو وہ ہے جو 1947 میں اللہ پھر کسی کو وہ حالات نہ دکھائے، جس طرح فلسطینیوں پہ اب ظلم ہو رہا ہے، ایک ہجرت ان کی ہے، اللہ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہماری ہجرت یہ ہے کہ ہم
گناہوں کی سرزمین سے نیکیوں کی سرزمین کی طرف ہجرت کرے۔ یہ ہجرت ہر شخص کے لیے ہر وقت کھلی ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا، یہ ہجرت موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ تم گناہوں کی سرزمین پر کھڑے تھے، گناہ کر رہے تھے، وہ جگہ جہاں پر گناہوں کی ترغیب زیادہ تھی، وہ دوستیاں جہاں پر گناہ کرنے آسان تھے، وہ ماحول جہاں پر گناہ کرنا تم نے کیوں نہیں چھوڑا؟ تم نے وہ دوستی کیوں نہیں چھوڑی؟ وہ ماحول کیوں نہیں چھوڑا؟ تم نے اپنی جگہ تبدیل کیوں نہیں کی؟ اور کمپنی اور دوست کیوں نہیں اختیار کیے؟ اور تم اس طرف کیوں نہیں آئے؟ یہ ہجرت ہر ایک کے ذمے ہے قیامت تک کے لیے، جب تک ہم زندہ ہیں آخری سانس تک یہ ہر ایک مسلمان کے ذمے ہے، اور یہ کھلی ہے، یہ ہمیشہ اس کا راستہ کھلا ہے۔ تو ہمارے لیے ہجرت اب یہ ہے کہ جب ہمیں اللہ پوچھے گا کہ تم نے گناہوں کا ماحول چھوڑ کر، برے دوست چھوڑ کر، اچھی یعنی بری کمپنی چھوڑ کر اچھے ماحول کی طرف، اچھے لوگوں کی طرف تم نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور یہ اس ہجرت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ راستہ ہمیشہ کھلا ہے، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے بھی موجود ہیں، اچھا ماحول بھی ہے، برا ماحول بھی ہے، اور یہ انسان کر سکتا ہے، اس میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان واقعتاً مجبور تھا۔ کوئی کہے جی میں تو دوستوں کے ماحول میں پھنس گیا تھا، یا اللہ میں مجبوری کیا ہے اس میں؟ کوئی مجبوری نہیں، کیا پھنس گیا دوستوں کے ماحول میں؟ اچھے ماحول میں چلے جاؤ، ایسی دوستیوں کو چھوڑ دو، قربان کر دو اللہ کے لیے، اور جو اللہ کے رسول کے لیے قربان کرے گا کہ میں نیکی اختیار کر لوں، اس کا اجر کس کے ذمے ہے؟ فقط وقع اجرہ اللہ، فرمایا اللہ کے ذمے اس کا اجر ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔